السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ محمد کی جس دل میں عظمت نہ ہوگی، محمد کی جس دل میں عظمت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات و خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوانوں، آج کی اس تاخرات میں میں آپ کے سامنے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی پہلو، جو سیرت کا ایک باب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے مختلف پہلو۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی گوشے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بڑی طویل ہے، بڑی مفصل ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کیسے تھے وہ بھی بہت طویل ہے۔ آج دنیا والوں کو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتانے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا تعامل، آپ کا برتاؤ اپنوں کے ساتھ کیسا تھا، غیروں کے ساتھ کیسا تھا، دوستوں کے ساتھ کیسا تھا، دشمنوں کے ساتھ کیسا تھا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا تھا، خادموں اور نوکروں کے ساتھ کیسا تھا۔ جب لوگ جانیں گے، سمجھیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں گے۔ آج بہت سارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور اللہ کے نبی سے عقیدت اور محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن انہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پتہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو وہ خود نہیں جانتے، اور ایک غیر آدمی بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کا ذہن خراب کر دیتا ہے، اور طرح طرح کے سوالات پیش کر کے ہم کو الجھا دیتا ہے، ہم اٹک جاتے ہیں اور ہم کوئی جواب نہیں دے پاتے۔
اس لیے کہ ہمیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں معلوم نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید میں سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلندی پر فائز، اعلیٰ اخلاق، بلند اخلاق کے آپ مالک ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، مثالی کردار کی گواہی دشمنوں نے دی. ایسے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، آپ کے قتل کے منصوبے بناتے تھے، آپ کی دعوت میں رکاوٹ ڈالتے تھے، لیکن وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے مطمئن تھے، آپ کے اخلاق کی تعریف کرتے تھے. قریش کے لوگ، مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہا تھا. یہ مشرکین مکہ کون ہیں؟ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر بھاری انعام کا اعلان کیے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے وطن عزیز مکہ سے آپ کو نکلنے پر مجبور کیے تھے، جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بات آتی تو کہتے کہ الصادق الامین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے انسان ہیں، امانت دار ہیں، بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں. ہر آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتا تھا. اور یہ ایک انسان کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کے دشمن بھی اس کے اخلاق و کردار کی تعریف کریں. آپ کی بیویوں میں جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے مختصر لفظ میں آپ کے اخلاق کو بیان کیا اور کہا کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن. اے لوگو، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جاننا چاہتے ہو تو نبی کا اخلاق پورا قرآن ہے. قرآن پڑھتے جاؤ، ایک طرف سے قرآن پڑھتے جاؤ. قرآن میں جتنے بھی اچھے اخلاق کا ذکر ہے وہ سارے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن مجید کی عملی تصویر تھے. قرآن میں جن باتوں کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا. قرآن میں جن باتوں سے منع کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے رک گئے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم لوگ نبی کے اخلاق کو جاننا چاہتے ہو تو نبی کا اخلاق قرآن ہے. پورا قرآن نبی کے اخلاق سے بھرا پڑا ہے. پورا قرآن نبی کے اخلاق سے بھرا پڑا ہے. قرآن پڑھتے جاؤ تمہیں نبی کا ایک ایک اخلاق ملے گا. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی. آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپ گھبرا کر پریشان ہو کر گھر واپس آئے اور کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو. آج میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے انی قد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں. اس وقت آپ کی نیک سیرت بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیے. نیک بیویوں کا کردار یہی ہے کہ اگر شوہر مشکل گھڑی میں ہو، پریشانی میں ہو، غم میں ہو، ٹینشن میں ہو، اس کی زندگی میں کوئی صدمہ ہو، کوئی پریشانی کا موقع ہو،
تو نیک بیوی کا کردار یہ ہے کہ ایسے مشکل گھڑی میں اپنے شوہر کا ساتھ دے، اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہو جائے، اس کو تسلی دے، اس کو ہمت دلائے۔ یہ ایک نیک بیوی کا کردار ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے چینی اور بے قراری، پریشانی ظاہر کی، گھبراہٹ اور بے قراری کا اظہار کیا اور کہا کہ تم آج مجھے تو اپنی جان کا خطرہ لگ رہا ہے، اس وقت آپ کی نیک بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کہا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، آپ مطمئن رہیں، بے فکر رہیں، آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کا حوالہ دے کر کے آپ کو تسلی دی۔ آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا، اللہ آپ کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ مطمئن رہیں، ٹینشن نہ لیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائے، وَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثِ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ اے اللہ کے رسول، آپ تو رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو اخلاق بتائے ہیں، یہ کب کے ہیں؟ یہ نبی بنائے جانے کے وقت کی بات ہے، نبی بنائے جانے کے وقت کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اچھے تھے۔ معلوم کیا ہوا؟ ہماری خواتین کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، جب کبھی شوہر کی زندگی میں ایسے مشکل موقع آئے، پریشانی کا موقع آئے، تو اپنے شوہر کا ساتھ دیں، ان کو ہمت دیں، ان کو تسلی دیں۔ آج عورتوں کا حال کیا ہے؟ شوہر کی تجارت میں کچھ لاس ہو گیا، کچھ بیچارہ پریشانی میں ہے، یا کوئی بڑی بیماری اٹیک ہو گئی اس کے اوپر، آج عورتیں اپنے شوہروں کا ساتھ چھوڑ دیتی، چلی جاتی۔ جب تک شوہر کی زندگی میں خوشحالی تھی، اچھی کمائی تھی، خوب اس سے فائدہ اٹھائے، اس کے مال سے فائدہ اٹھائے، اس کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارے۔ جیسے ہی اس کی زندگی میں کچھ پریشانی کا موقع آتا ہے، آج بعض خواتین کا حال یہ ہے کہ اپنے شوہروں کا ساتھ چھوڑ دیتی، طرح طرح کے شکوے شکایتیں شروع کر دیتی۔ نیک عورت کا کردار یہ ہے کہ شوہر کی زندگی میں خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، آرام کی زندگی ہو، تکلیف کی زندگی ہو، خوشحالی ہو یا پریشانی کی زندگی ہو، ہر حال میں ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ ڈٹ کر رہتی ہے، اس کا ساتھ دیتی ہے، اس کو ہمت اور تسلی دیتی ہے، اور اس کی زندگی میں سکون فراہم کرتی ہے۔ اس لیے کہ عورت نام ہی ہے جو اپنی شوہر کی زندگی میں سکون پیدا کرے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویوں کو بنایا۔ جیسے مرد انسان ہے تو عورت بھی انسان ہے، ہماری ہی جنس سے
ہماری بیویوں کو بنایا تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو. یہ سکون کی چیز ہے. اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دیا. ایک اجنبی رشتہ، ایک اجنبی خاندان، لیکن جب یہ دونوں نکاح کے بندھن میں بندھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت ڈالتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی محبت کی مثال دیکھی نہیں گئی. محبت کی ایسی مثال کوئی نہیں بتا سکتا. تو یہ خاتون ایک نیک عورت کی ذمہ داری ہے. آئیے ہم دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی. حضرت عبداللہ بن سلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، پورا مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں امٹ پڑا. مدینہ سے چاروں طرف سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہے ہیں، آپ سے ملاقات کر رہے ہیں. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میرے دل میں بھی خیال آیا کہ میں بھی جاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں. کہتے ہیں کہ میں نے قدم آگے بڑھایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا. دور سے میری نظر جب نبی کے چہرے پر پڑی تو میرے دل نے یہ گواہی دی، میرے دل نے یہ گواہی دی، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. نبی کا چہرہ اتنا پرنور ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا. یہ نبی برحق ہے، یہ نبی برحق، یہ سچے نبی، اور ان کی باتیں بھی سچی باتیں. کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلی نصیحت جو میں نے سنی، آپ صحابہ کرام کو نصیحت فرما رہے تھے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ جانے کے بعد پہلی نصیحت. دیکھیے کتنی پیاری نصیحت. اے لوگو، سلام کو پھیلاؤ، سلام عام کرو. جس کو تم جانتے ہو، جس کو پہچانتے ہو اور جسے نہیں پہچانتے، ہر ایک سے سلام کرو. سلام یہ محبت کا پیغام ہے، سلام یہ محبت کا پیغام ہے. عرفت ومن لم تعرف، چاہے تم پہچانو یا نہ پہچانو، اگر وہ مسلمان بھائی نظر آتا ہے تو آگے بڑھ کر کے سلام. آج دیکھیے سلام میں بھی لوگوں نے سلام کا پیمانہ بدل دیا ہے. آج بڑا آدمی چھوٹے آدمی کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرتا. آج ایک عہدے والا آدمی اپنے ماتحت انسان سے سلام کرنا پسند نہیں کرتا. آج ایک مالدار انسان ایک غریب انسان سے سلام کرنے کو پسند نہیں کرتا. وہ اپنی بڑائی کے خلاف سمجھتا، میں سلام کروں. میرے بزرگوں اور دوستو، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزرتے گلی میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کھیل رہے ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے. چھوٹے بچوں کو سلام کر کے آپ آگے بڑھتے تھے. قریب جاتے چھوٹے بچوں کے، پیار سے شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے، دل لگی کرتے، محبت کرتے، سلام کر کے آگے بڑھتے تھے. آپ سوچئے کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی میں چھوٹے بچوں کو سلام کیا ہے؟ ذرا تصور کیجئے، ایک استاذ اپنے شاگرد کو سلام کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں تو استاذ ہوں، میرے شاگرد سے میں سلام کرنا، انہیں سلام کرنا مجھ سے، میں ذمہ دار ہوں،
میں بڑا آدمی ہوں، میں عہدے والا ہوں، میں سلام کرنا آگے بڑھ کر کے، وہ سامنے والے مجھے سلام کرنا، یہ فخر کی علامت ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خادموں سے، نوکروں سے، چھوٹے بچوں سے، سماج میں گزرنے والے ہر انسان سے سلام میں آپ پہل کرتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے، سامنے والے کو موقع نہیں دیتے سلام کرنے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اول الناس باللہ من بدأہم بالسلام، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اس شخص کا مقام ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، آگے بڑھ کر کے سلام کرتا ہے، سامنے والے کو موقع نہیں دیتا۔ ایسا شخص اللہ کے نزدیک اس کا مقام، اس کا مرتبہ اونچا ہے۔ سامنے بڑھ کر کے، آگے بڑھ کر کے سلام کرنا یہ چھوٹے انسان کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نظر میں اس انسان کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ تو پہلی بات سلام کے بارے میں کہ ہم سلام میں پہل کریں، یہ ہمارے بلند اخلاق کی دلیل ہے، یہ ہماری تواضع اور خاکساری کی دلیل ہے، یہ ہمارے اچھا انسان ہونے کی دلیل ہے۔ اور سلام میں پیچھے ہٹنا، انتظار کرنا کہ سامنے والا مجھے سلام کرنا، یہ متکبر انسان کی علامت ہے، یہ مغرور کی دلیل ہے، یہ فخر اور گھمنڈ کی علامت ہے کہ ہم سلام کرنے میں پیچھے ہٹتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ سامنے والے مجھ سے سلام کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس کو پہچانتے ہیں اور جس کو نہیں پہچانتے ہر ایک سے سلام کریں۔ یہ ہماری مسجد والا، وہ فلاں مسجد والا، یہ ہمارے خاندان والا، وہ فلاں بستی والا، یہ فلاں شہر والا، کچھ بھی نہیں، یہ فلاں جماعت کا، وہ فلاں جماعت کا، کچھ بھی نہیں، وہ مسلمان بھائی ہے، ہم سلام کریں، ہر ایک سے سلام کریں۔ عرفت ومن لم تعرف، صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کو تم پہچانتے ہو، جس کو نہیں پہچانتے، ہر ایک سے سلام کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ پہچان کر کے سلام کریں گے، پہچان کر کے، جس کو پہچانیں گے اسی سے سلام کریں گے، باقی دوسروں سے سلام نہیں کریں گے۔ آج دیکھیے ہمارے پاس کیا ہے، لوگ سلام کرنے میں بھی دیکھتے ہیں، اس سے سلام کرے تو کیا فائدہ ہوتا، اس میں بھی فائدہ ڈھونڈتے ہیں، اس سے سلام کرے تو کیا فائدہ ہوتا، بڑا آدمی ہے، عہدے والا ہے، ذمہ دار ہے، محلے کا بڑا ہے، اس سے آگے بڑھ کر کے سلام کرتے ہیں، انہیں پیچھے مڑ کر کے بھی نہیں دیکھتا، سلام کا سیدھا جواب بھی نہیں دیتا، لیکن اس کے سامنے آ کر کے آگے بڑھ کر کے اس کو سلام کرتے ہیں۔ کیوں؟ فائدے کے لیے، اس سے سلام کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ ایک غریب آدمی، کمزور آدمی ہے، وہ بیچارہ محبت سے ہم کو سلام کرتا ہے، ہم کو اس کا جواب دینے کی توفیق نہیں ملتی، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ صرف پہچان والوں کو سلام کریں، منہ دیکھ کر کے سلام کریں گے، اس کو سلام کرے تو کیا فائدہ ہوتا، فائدہ ہے تو سلام کریں گے، نہیں تو سلام کرنا بھی پسند نہیں کریں۔ اور ایک بات سلام کے حوالے سے یاد رکھیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا، جب بھی دو مسلمان بھائی آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کرتے وقت سلام کے ساتھ مصافحہ کرتے، سلام کے ساتھ مصافحہ کرتے، ہاتھ ملاتے، تو کیا فائدہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دونوں کے جدا ہونے سے پہلے، دونوں کے الگ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت کر دیتا۔ ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے مصافحہ، دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تصافحوا یذهب الغل، اے لوگو سلام کے ساتھ مصافحہ کرو، ہاتھ ملاؤ، اللہ تعالیٰ ہاتھ ملانے سے
تمہارے دلوں کو بھی ملا دے گا۔ جب ہم اپنے مسلمان بھائی سے پیار اور محبت سے سلام کے ساتھ مصافحہ کریں گے، ہاتھ ملائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہاتھ ملانے سے دلوں کو بھی ملا دیتا ہے، اور دلوں کی رنجشیں، دلوں کی نفرتیں دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہیں۔ آج یہ ماحول دھیرے دھیرے ختم ہو جا رہا ہے۔ ایک تو سلام لوگ جلدی نہیں کرتے، سلام کرتے بھی ہیں تو دیکھ کر کے سلام کرتے ہیں، اور سلام کے ساتھ مصافحہ کرنے کا بہت کم اہتمام ہے، اور یہ ہماری تربیت کی کمی ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کو سلام کے بجائے ٹاٹا، بائے، یہ سب انگریزوں کے طریقے ہم سکھا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو سلام، مصافحہ، یہ تمہارے انکل ہیں ان کو سلام کرو، ان سے ہاتھ ملاؤ، یہ تمہارے فلاں ہیں، تمہارے ماموں ہیں، یہ تمہارے خاندان والے ہیں، ان سے سلام کرو، ان سے ہاتھ ملاؤ، ان سے مصافحہ کرو۔ ایسی تربیت ماں باپ نے دی ہی نہیں، وہ تو ٹاٹا اور بائے سکھایا ہے۔ اس لیے دھیرے دھیرے بچوں میں بھی، نوجوانوں میں بھی یہ سب ماحول ختم ہوتے جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد سب سے پہلی جو نصیحت کی، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، جتنا زیادہ ہو سکے کتنا سلام پھیلانا ہے۔ آپ کو ایک ابو داؤد کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ صحابہ کرام میں کتنا زیادہ سلام کا ماحول تھا۔ یہ پلر ہے، پلر کے پیچھے گئے تو جا کر کے پھر آئے تو پھر سلام کرتے تھے۔ ایک دیوار کے پیچھے گئے، پھر وہاں سے آئے پھر سلام کرتے۔ اتنا زیادہ ماحول سلام کا، یعنی بیچ میں ایک دیوار، ایک پلر، ایک درخت اگر آڑے آ گیا، پھر ملاقات ہوئی، پھر سلام کرتے۔ اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا ماحول بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلام سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ آج ہم نے سلام کو ختم کر دیا تو ہمارے دلوں سے محبتیں ختم ہو گئی، ہمارے دلوں میں نفرتیں جنم لی، نفرتیں پناہ لی، اور دھیرے دھیرے آج دیکھیے نفرت کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے اور محبت کا ماحول کم ہوتا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور جس وقت رات میں لوگ سو رہے ہو اٹھ کر کے تم تہجد کی نماز پڑھو۔ کہا کہ اگر یہ 4 کام کر لو گے تدخلوا الجنت بسلام، تم بڑی سلامتی کے ساتھ آسانی سے بغیر کسی ٹینشن کے جنت پہ چلے جاؤ۔ کتنا آسان عمل، کتنا آسان عمل۔ سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، اور رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت لے رہے ہیں تدخلوا الجنت بسلام، اے لوگوں بڑی سلامتی کے ساتھ جنت پہ چلے جاؤ گے۔ قرآن میں اللہ نے کہا، جنتیوں سے کہا جائے گا ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، تم دار السلام، جنت کے ناموں میں سے ایک نام دار السلام ہے، سلامتی کا گھر۔ اب وہاں جانے کے بعد کوئی ٹینشن نہیں، سلامتی کے ساتھ تم دار السلام میں چلے جاؤ، جنت کے گھر میں چلے جاؤ۔ میرے بزرگوں اور دوستو، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کافروں نے، غیروں نے، دشمنوں نے، آپ کی بیویوں نے، عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دی۔ اور ایک گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی، ہمارے اخلاق کی گواہی، ہمارے قریب میں رہنے والا انسان، ہمارے ماتحت کام کرنے والا انسان اگر گواہی دیتا ہے تو واقعی ہمارا اخلاق اچھا ہے۔ جو ہمارے ماتحت، ہمارے پاس کام کرتا ہو، ہمارا نوکر ہو، ہمارا خادم ہو، ہمارے گھر میں کام کرنے والا، ہماری دکان میں کام کرنے والا، ہمارا نوکر، ہمارے ساتھ رہنے والا، ہمارے ماتحت کام کرنے والے افراد اگر ہمارے اخلاق کی تعریف کریں تو واقعی ہم قابل تعریف ہیں۔
اس لیے کہ اس نے بہت قریب سے ہمارے اخلاق کو دیکھا، صبح و شام، اور زندگی کا ایک بڑا حصہ ہمارے ساتھ گزار کر کے اس نے ہمارے اخلاق کو چیک کیا۔ اب اگر وہ ہمارے اخلاق کی تعریف کرتا ہے تو واقعی ہم قابل تعریف ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ کوئی معمولی مدت نہیں ہے، 10 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم رہا، میں آپ کی خدمت کرتا رہا 10 سال۔ لیکن اس پورے 10 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیوں نہیں سوال کیا، اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا، کیوں کیا، کیوں نہیں کیا، کیوں کا سوال ہی نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اس پورے 10 سال کی خدمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کبھی اف نہیں کہا، اف نہیں کہا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے کہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، بچوں کو نصیحت کی گئی کہ بچے اپنے ماں باپ کو کبھی اف نہ کہیں، یعنی ان کے سامنے ناگواری کی معمولی بات، بیزاری کی کوئی معمولی بات ماں باپ کے سامنے اولاد نہ کرے۔ وہ ماں باپ ہے، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ ہم کتنا بھی مصروف ہو، کتنا بھی بزی ہو، ہمارے ماں باپ اگر ہم کو کچھ حکم دے رہے ہیں، ہم کو بلا رہے ہیں، ہم کو فوراً ماں باپ کی دعوت پر لبیک کہنا ہے، حاضر ہونا۔ انشاءاللہ ایک تاخرات ہماری گفتگو ماں باپ کے مقام پر بھی ہوگی، اور ایک بیان انشاءاللہ بچوں کی تربیت پر بھی ہوگی، بچوں کی کیا ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کے حوالے سے، اور ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے بارے میں۔ دونوں بیلنس ضروری ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی ذمہ داریوں کو ادا کریں، ان کی تربیت کی فکر کریں، اور بچوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کے مقام کو سمجھیں۔ دونوں ضروری چیزیں۔ آپ تعجب کی، آپ ذرا غور فرمائیں، 10 سال کی خدمت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے خادم حضرت انس کو اف نہیں کہا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بولنا بہت آسان ہے اور آپ کا سن لینا بہت آسان ہے، لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ آج جو کسی کمپنی کا مالک ہو، کسی کاروبار کا اونر ہے، ایک بڑا مالدار آدمی اپنے خادموں، اپنے نوکروں کو صبح اور شام ڈانٹنا، ان کو گالی دینا اپنا کمال سمجھتا ہے۔ میں تو مالک ہوں، میں اونر ہوں، میں کمپنی کا مالک ہوں، میرے پاس کام کرنے والوں کو جھڑکنا، ان کو ڈانٹنا، ان کو گالی دینا وہ اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جب تک ان کو 4 گالی نہ دو، جب تک یہ سدھرتے نہیں، ٹھیک سے کام نہیں کرتے ہیں، اس لیے ان کو 10 بار ڈانٹنا، ان کو گالیاں دینا۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا والوں کو یہ اخلاق بتایا کہ 10 سال کی خدمت کے دوران کبھی اپنے خادم کو اف نہیں کہا، کیوں کا سوال نہیں کیا۔ حضرت انس اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا، فلاں کام کر کے آؤ۔ میں آپ کے پاس سے نکلا اس کام کو کرنے کے لیے، گلی سے گزر رہا تھا، میرے ہم عمر ساتھی چھوٹے بچے گلی میں کھیل رہے تھے، میں بھی بچہ تھا، کھیل کا شوقین تھا۔ اپنے ساتھیوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر مجھے بھی کھیل کی خواہش پیدا ہوئی،
اور میں بچوں میں جا کر کھیلنے میں لگ گیا. میرے ذہن سے بات نکل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا تھا اور میں کسی کام میں جا رہا تھا. چھوٹا بچہ تھا, کھیل کا شوقین تھا, میں کھیلتا رہا, میرے ذہن سے بات نکل گئی. تھوڑی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزر رہے تھے. آپ کی نظر میرے اوپر پڑی کہ بچوں کے ساتھ انس تو کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں اور میں نے ان کو کسی کام کے لیے بھیجا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور آ کر کے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہا, یا انیس, یا انس نہیں کہا یا انیس, اے پیارے انس. عربی زبان کا یہ ایک اسلوب ہے, تصغیر کے ساتھ کہا, یا انیس, اے پیارے انس. اذهبت حیث امرتک, جس کام کے لیے میں نے تم کو بھیجا تھا کیا وہاں جا کے آئے, کام ہو گیا؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں شرمندہ ہو گیا. میں نے کہا اللہ کے رسول اب میں جا رہا ہوں, اور قدم آگے بڑھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر خاموش رہ گئے, کچھ بھی نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر خاموش رہ گئے. آپ نے اس بچے کو کچھ بھی برا بھلا نہیں کہا کہ تو کام کے لیے نہیں گیا, تاخیر کر دیا, کچھ بھی نہیں. بچہ ہے, کھیل کا شوقین ہے, بچپن میں کھیلنے کی عادت ہوتی ہے, بچوں کو دیکھ کر کے کھیلنے میں لگ گئے, کوئی بات نہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے میرے بزرگوں اور دوستو. اپنے بچوں کے ساتھ, دوسرے بچوں کے ساتھ, اپنے نوکروں کے ساتھ, خادموں کے ساتھ, کام کرنے والوں کے ساتھ. اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا والوں کے سامنے گواہی دی, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا. اے لوگو, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے. میرے نبی سے بڑھ کر کے دنیا میں کسی کا بھی اخلاق آپ سے بڑا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ میں 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر کے آپ کے اخلاق کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. میرے بزرگ اور دوستو, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے کہ آپ کے اخلاق کی گواہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیش کی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا. آپ کے اخلاق کی گواہی مشرکین مکہ نے دی, آپ کے اخلاق کی گواہی آپ کی بیویوں نے دی, آپ کے اخلاق کی گواہی آپ کے خادموں نے دی. ہر ایک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق, بلند کردار کی گواہی پیش کی اور دنیا والوں کے سامنے یہ ثابت کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق لوگوں میں سب سے اچھا تھا. آئیے ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق, آپ کا کردار, آپ کا سلوک اور برتاؤ, آپ کا معاملہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسا تھا, اپنے گھر کے افراد کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ کیسا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. اے لوگو, تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر, اپنے بیوی بچوں کے حق میں بہتر. اگر ایک انسان اپنے دوستوں میں اچھا ہے, اگر ایک انسان خاندان اور گلی کے لوگوں کے ساتھ اچھا ہے, اگر ایک انسان باہر کے لوگوں کے ساتھ اچھا ہے, لیکن اس کا اخلاق, اس کا کردار اس کے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے, تو ایسا انسان اچھا انسان نہیں ہو سکتا. آج کتنے ایسے لوگ ہیں باہر دوستوں میں بڑے اچھے, ماشاءاللہ دوستوں میں خوب خرچ کرتے ہیں, پارٹیاں کرتے ہیں اور خوب پیسے خرچ کریں گے. دوست و احباب ان سے خوب خوش رہتے ہیں, تعریف کرتے ہیں, لیکن ان کا اخلاق و کردار ان کے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے. آج ایسے نوجوانوں کی بھی کمی نہیں ہے
جو بظاہر مسجد میں بڑے عبادت گزار نظر آتے ہیں، پہلی صف میں نمازوں کے لیے کھڑے رہتے ہیں، تلاوت قرآن کے پابند ہوتے ہیں، سامنے سے بڑے نیک اور بزرگ انسان نظر آتے ہیں، لیکن ان کا اخلاق و کردار ان کے گھر میں ان کے ماں باپ کے ساتھ، ان کے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ عورتوں کو ستاتے ہیں، بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، ان کی جائز آرزوؤں کو پورا نہیں کرتے ہیں، ان کی خواہشات، ان کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی خواتین کا کتنا لحاظ کرتے تھے اور ان کے جذبات کا کتنا خیال کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سوال کیا جا رہا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کان فی محنت اہلہ فاذا حضرت الصلاۃ قام الی الصلاۃ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے ہیں تو بیوی بچوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، گھر میں خواتین کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ بیوی گھر میں کام کر رہی ہے، کچن میں کام کر رہی ہے، گھر کا کام کر رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں ہوتے تو اپنی بیویوں کے ساتھ گھریلو کاموں میں آپ ہاتھ بٹاتے تھے، آپ بھی شریک ہو جاتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ۔ آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ اگر کوئی نوجوان گھر میں کام کاج کرتا ہے، عورتوں کا ساتھ دیتا ہے، اپنی بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے، تو لوگ اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ تو جورو کا غلام ہو گیا ہے۔ کیا انہیں جورو کا غلام ہے؟ ہمیشہ بیوی کے پیچھے پڑا رہتا، اور یہاں تک کہ گھر کے بیوی کے کاموں میں بھی یہ ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں سمجھا۔ کیا صرف دوستوں کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے؟ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار ہمارے گھر کی خواتین کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر کی خواتین کے ساتھ ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے چھوٹے چھوٹے کام جو ایک عام انسان کرتا ہے، کپڑے پھٹ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھٹے ہوئے کپڑے خود اپنے ہاتھ سے سل لیتے تھے۔ جوتا پھٹ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس کو ٹانگ لیتے تھے۔ کوئی بھی کام، بکری کا دودھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر کے نچوڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے لوگو، ایک عام انسان اپنے گھر میں جو جو کام کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پورے کام اپنے گھر میں کرتے، کوئی بڑائی نہیں، کوئی شان نہیں۔ میں تو نبی ہوں، میرا مقام اتنا اونچا ہے، میں چھوٹے چھوٹے کام کروں، میں گھر کی عورتوں کا ساتھ دوں، میں گھر میں چھوٹے چھوٹے کام کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بڑائی کبھی نہیں دکھائی۔ چھوٹے چھوٹے کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کر لیتے تھے، نوکروں سے بھی نہیں کراتے، گھر کی خواتین کو بھی موقع نہیں دیتے، بلکہ خود آگے بڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کے جذبات کا کتنا خیال کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا، اے عائشہ، انی اعلم اذا کنت انی راضیہ وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبِي۔ اے عائشہ، جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو اور جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو، میں جان جاتا ہوں، مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ کب تم مجھ سے خوش ہو اور کب تم مجھ سے ناراض اور غصے میں آ جاتی ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، کیسے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میں آپ سے خوش ہوں یا آپ سے ناراض ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ، جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو
اور تم کو قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو تم قسم کھاتے ہوئے کہتی ہو محمد کے رب کی قسم کہتی ہو، میرا نام لے کر کے کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، لیکن جب کبھی تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو اور مجھ سے غصے میں رہتی ہو اور تم کو قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو تم قسم کھاتے ہوئے کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور اس وقت غصے میں تم میرا نام بھی نہیں لیتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول بات صحیح ہے، میں غصے کی وجہ سے آپ کا نام لینا چھوڑ دیتی ہوں اور میں کہتی ہوں ابراہیم کے رب کی قسم۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے غصے اور ان کی ناراضگی کو بھی برداشت کر رہے ہیں، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی عورت ہے، کبھی جیسے مجھے غصہ آتا ہے اپنی بیوی پر تو میری بیوی کو بھی میری کسی عادت پر غصہ آ سکتا ہے، جیسے میری بیوی میرے غصے کو برداشت کرتی ہے تو اسی طرح سے مجھے بھی اپنی بیوی کے غصے کو برداشت کرنا چاہیے، تب جا کر کے زندگی کا یہ سفر خوشگوار طریقے سے پیار اور محبت کے ساتھ چلتا ہے۔ جب دونوں آپس میں ایک دوسرے کے جذبات کا خیال کرتے ہیں تب جا کر کے زندگیوں میں سکون آتا ہے۔ آج آپ دیکھیے ایک الگ موضوع ہے، آج مسلم معاشرے میں پولیس اسٹیشنوں میں، کورٹوں میں، کچہریوں میں مسلمانوں کے سب سے زیادہ کیسز کس چیز کے ہیں؟ میاں بیوی کے، مرد عورت کی لڑائی، سب سے زیادہ کیسز کورٹوں میں، پولیس اسٹیشنوں میں سب سے۔ آپ گاؤں کے قاضی صاحب سے پوچھئے، ہر دن ایک کیس آتا ہے، فلاں کی بیوی لڑ لی، فلاں کی بیوی بھاگ گئی، فلاں کا مرد اسے مارا پیٹا، ہر دن ایک مسئلہ آتا ہے کسی گھر کا۔ قاضی کے پاس، پولیس اسٹیشن میں، کورٹوں میں مسلمانوں کے سب سے زیادہ کیسز میاں بیوی کی لڑائی۔ میرے بزرگ اور دوستو، اسلام میں نکاح کو تو پیار اور محبت کا بندھن بتایا گیا ہے، لیکن محبت کا یہ رشتہ شادیاں ہوتی ہے کہ نفرت کی آگ میں جلنے لگتا ہے۔ محبت کا یہ رشتہ شادیاں ہوتی ہیں، مہینے دو مہینے نہیں گزرتے ہیں کہ اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہوئے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج شوہر نے بیوی کے مقام کو نہیں سمجھا اور بیوی نے شوہر کے مقام کو نہیں سمجھا، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کیے، ایک دوسرے کو نہیں سمجھے۔ میں اکثر کہتا ہوں اپنی زندگی میں دو لوگوں کی قدر کرو، دو لوگوں کی قدر خاص طور پر کرو۔ ایک اپنی ماں کی قدر کرو، جو ماں دنیا میں تمہیں لائی ہے، وہ ماں جو دنیا میں تمہیں لائی ہے اس ماں کی قدر کرو، اس کے مقام کو سمجھو اور اس کا حق ادا کرو، اس لیے کہ وہ دنیا میں تمہیں لائی ہے۔ اور دوسرے بیوی کی قدر کرو، وہ بیوی جو ساری دنیا چھوڑ کر تمہارے واسطے آئی ہے۔ ہر ماں باپ ذرا تصور کریں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو کتنے لاڈ پیار سے پالتے ہیں، اپنی بیٹیوں کی ایک ایک فرمائش کو پورا کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو ہم بچپن سے ایک ایک ان پر قربانی دیتے ہیں، اور شادی کے بعد ایک بیٹی اپنے ماں باپ کی محبت، اپنے بھائی بہنوں کی محبت، سب کچھ کو چھوڑ کر کے اپنے شوہر کے لیے قربان ہو جاتی ہے، اپنے شوہر کے لیے قربان ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ عورت جو ساری دنیا کی محبتوں کو چھوڑ کر کے صرف ہمارے واسطے آئی ہے، ہمیں اس کی قدر بھی کرنا ہے، اس کے مقام کو بھی سمجھنا ہے۔
صرف رمضان کے مہینے میں آپ دیکھ لیجئے، ہماری گھر کی خواتین رات میں سب سے آخر میں سوتی ہیں اور سب سے پہلی اٹھتی ہیں۔ سب سے آخر میں سونا، سب سے پہلے اٹھنا، اٹھ کر کے سحری تیار کرنا، پھر ہم کو جگانا، ہمارے لیے دسترخوان جوڑنا، صرف ماہ رمضان میں یہ ہمارے لیے ہماری خواتین کی قربانیاں ہیں۔ لیکن ایک مرد کو اپنی بیوی کی خدمات اور اس کی محنتوں کا کوئی اس کے پاس قدر نہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے آج کتنے ایسے ظالم شوہر ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے میں صرف نمک اور مرچ زیادہ ہونے پر لڑائی شروع کر دیتے ہیں، نمک مرچ زیادہ ہونے پر لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں کہیں جا رہے تھے۔ دیکھیے عورتوں کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کتنا فری زندگی گزارتے تھے، کتنا فری زندگی گزارتے تھے۔ سفر میں جا رہے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عائشہ چلو آج دوڑ کا مقابلہ کریں گے، ہم دونوں دوڑیں گے، دیکھیں گے کون آگے بڑھتا ہے۔ دیکھیے بیوی بچوں کے ساتھ ہمیں اتنا فری رہنا، کچھ لوگ تو اپنی عورتوں کو اتنا تنگ کر کے ٹائٹ کر کے رکھتے ہیں کہ کبھی بھی ان کے جذبات، ان کے احساسات، ان کی خواہشات کو پورا نہیں کرتے، ہمیشہ تنگ کر کے رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کتنا فری رہتے تھے۔ آپ نے کہا چلو دوڑ کا مقابلہ کریں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی پتلی دبلی تھی، عمر بھی کم تھی، دونوں دوڑنے کا مقابلہ شروع کیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ میں آگے چلی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ خوش ہو گئی، اے اللہ کے رسول میں مقابلے میں جیت گئی، آپ سے آگے بڑھ گئی۔ بات ختم ہو گئی۔ ایک مدت گزرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر میں تھے، کئی سال کے بعد۔ اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو آج پھر دوڑ کریں گے، آج پھر دوڑ کا مقابلہ کریں گے۔ تو اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا تندرست ہو گئی تھی، ان کا جسم بھاری ہو گیا تھا، دوڑنا شروع کیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بار پیچھے رہ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے۔ اس کے بعد کہا ہذہ بتلک السبقہ، یہ پہلے دوڑ کا جواب ہے۔ پہلی بار تم آگے چلی گئی تھی، اس بار میں آگے نکل گیا۔ یہ سب حدیثیں اور یہ سب واقعے آخر ہمیں کیا نصیحت دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا کردار آپ کی بیویوں کے ساتھ کیسا تھا۔ آج ہمیں اس اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، کورٹوں کچہریوں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے خاندان کے بڑے لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم نبی کی سیرت کو تو پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کتنا فری رہتے تھے، ان کے جذبات کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مسجد نبوی میں حبشی ٹریننگ کر رہے تھے، تیر چلانے کی ٹریننگ کر رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں حبشیوں کا وہ کھیل دیکھنا چاہتی ہوں جو مسجد نبوی میں تیر چلانے کی ٹریننگ کر رہے ہیں، مجھے آپ دکھائیے وہ کھیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلا لے گئے، اپنے پیچھے کھڑا کیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اپنی ٹھڈی رکھ کر کے پیچھے سے کھڑی ہو کر کے
دیر تک حبشیوں کا وہ کھیل دیکھ رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ٹھڈی رکھ کر کے, ٹیک لگا کر کے دیر تک دیکھ رہی ہیں. دیکھتے دیکھتے تھک گئیں. یہاں کون تھکنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹیک لگائے ہوئی ہیں. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکنا چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میں دیکھتے دیکھتے تھک گئی. میں نے کہا اللہ کے رسول اب بس کیجئے, اب گھر چلیں گے. اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اے لوگوں ذرا اندازہ کرو کہ میں کھیل کی بڑی شوقین تھی اور میری عمر بھی کم تھی, اور میں دیر تک حبشیوں کا کھیل دیکھتی رہی. میں دیکھتے دیکھتے تھک گئی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے دکھاتے تھکے نہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ. میرے بزرگ اور دوستو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ ایسے بلند اخلاق سے پیش آتے تھے, اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا بیدہ قط ولا امراۃ ولا خادما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی کسی بیوی کو اور کسی نوکر کو نہیں مارا اپنے ہاتھ سے, کبھی بھی. پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنی کسی بیوی کو اور نہ کسی نوکر کو نہیں مارا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. میرے بزرگ اور دوستو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استوصوا بالنساء, اے لوگو عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, عورتوں کے بارے میں میری نصیحت کو قبول کرو. فإن المرأة خلقت من ضلع, اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے, ٹیڑھی ہڈی سے, اور وہ بھی اوپر کی پسلی زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے, اور اس ٹیڑھی ہڈی سے ایک عورت کو پیدا کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت کے مزاج میں ٹیڑھاپن ہے. وہ کوئی بھی عورت ہو اور کسی کی بھی بیوی ہو, عورت چاہے ماں ہو, چاہے بیٹی ہو, چاہے بہن ہو, چاہے بیوی ہو, ہر عورت کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھاپن رکھا ہے فطری طور پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرد کی پہچان یہ ہے, ایک اچھے شوہر کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ٹیڑھا رکھتے ہوئے اس کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھائے. اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ طلاق اور جدائی ہو جائے گی. اگر پیدائشی طور پر کسی کی انگلی اگر کسی کی انگلی ٹیڑھی ہو تو اس کو سیدھا کریں گے تو کیا سیدھی ہوگی؟ کیا ہوگی؟ وہ ٹوٹ جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورت کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھاپن رکھا ہے. نہیں چھوڑو, عورت کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھاپن رکھا ہے, اس لیے تم عورتوں سے ویسی ہی فائدہ اٹھاؤ. اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو ناپسند نہ کرے, اس سے نفرت نہ کرے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں اگر کچھ خامیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے عورت میں بہت ساری خوبیاں بھی رکھی. ان کی خوبیوں کو دیکھ کر کے ان کے ساتھ زندگی گزارو. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار اپنے اہل خانہ کے ساتھ, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا تھا؟ آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ کتنا فری ہو کر کے, کتنے پیار اور محبت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے تھے. آج ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اہل خانہ کے ساتھ, اپنی گھر کی خواتین کے ساتھ نبی کے اسی اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے
تو ہمارے گھروں میں اختلافات، لڑائی جھگڑے، انتشار سب ختم ہو جائیں گے، اور بڑے پیار سے، امن سے، محبت سے، خوشگوار طریقے سے، سکون سے ہمارے گھروں میں زندگی گزرے گی۔ میرے بزرگ اور دوستوں، میں آپ کو بتاؤں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار بچوں کے ساتھ کیسا تھا، اپنے بچوں کے ساتھ اور دوسروں بچوں کے ساتھ۔ دیکھیے بچے بچے ہیں، چاہے اپنے بچے ہوں یا غیر کے بچے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ رہتے تھے، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ۔ آج تو کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ بچوں کو دیکھتے ہی جیسے ان کو بی پی چڑھ جاتی ہے، فوراً بچوں کو دیکھتے ہی ان کو جھڑکنا، ان کو بھگانا، ان کو ڈانٹنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ خاص طور پر رمضان کے مہینے میں ہمیں ذرا بچوں کو تھوڑا سنبھال لینا چاہیے۔ یہ آج کے بچے اگر ہم ان کو جھڑک کر، ان کو ڈانٹ کر کے اگر ہم ان کو مسجدوں سے بھگا دیں گے، کل جب یہ بچے نوجوان بنیں گے اس وقت ہماری مسجدیں نوجوانوں سے خالی رہیں گی، اس وقت ہمیں افسوس ہوگا۔ لیکن اس وقت افسوس کرنے اور چیخنے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب یہ بچے شوق سے مسجدوں کو آ رہے تھے، ان کو قریب کرنا تھا، ان کی تربیت کی ضرورت تھی، ان کو ادب سکھانے کی ضرورت تھی۔ ہم ان کو قریب نہیں کیے، ان کو ادب نہیں سکھائے، ان کو مسجد کا مقام نہیں بتائے، ان کو نماز کا طریقہ نہیں سمجھائے، ان کے دل میں ان کو ڈانٹے، جھڑکے، بھگائے، ان کو مسجدوں سے نفرت ہو گئی۔ اب جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ہماری مسجدوں میں نوجوانوں کی کمی نظر آتی ہے، تو بچوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا۔ ترمذی کی حدیث ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو چھوٹوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ نہ کرے۔ چھوٹوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ کرنا ہے اور بڑوں کا احترام کرنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے۔ آج چھوٹوں کے پاس بڑوں کا احترام نہیں، اور بڑوں کے پاس چھوٹوں کے ساتھ پیار اور شفقت نہیں، دونوں چیزیں ختم ہو گئی۔ چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کا، بزرگوں کا، جو عمر میں بڑے ہیں، جو علم میں بڑے ہیں، جو عہدے میں بڑے ہیں، ذمہ دار ہیں، ہم ان کا احترام کریں، اور بڑوں کو چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ کریں۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کسی بوڑھے مسلمان کا احترام کرنا یہ اللہ کا احترام، اللہ کی تعظیم۔ اگر کسی مسلمان بوڑھے بزرگ، ہمارے بزرگ دیکھیے بیٹھے ہیں، کتنی عمر ہو گئی ہے، 100 سال کراس کر گئے شاید، ایسے بزرگوں کا ہمیں احترام کرنا چاہیے، جن کی زندگی اسلام میں ایک لمبی زندگی جنہوں نے گزاری ہے۔ بزرگوں کا، بڑوں کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ اللہ کی تعظیم ہے، اللہ کی تعظیم۔ اور یاد رکھو، اگر ہم اپنے بڑوں اور بزرگوں کی ناقدری کریں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کے ساتھ بدسلوکی کریں گے، تو یاد رکھیے کل اللہ تعالیٰ ایسی اولاد پیدا کرے گا جو جب ہم بوڑھے ہوں گے تو وہ اولاد ہمارے ساتھ ناقدری کرے گی، وہ اولاد ہمارے ساتھ ناقدری۔ ہم اپنے بوڑھوں اور بزرگوں کا مذاق اڑائیں گے، ان کا ناقدری کریں گے، جب ہم اس عمر کو پہنچیں گے تو اس وقت کے چھوٹے بچے ہماری ناقدری کریں گے۔ اس لیے بڑوں کا احترام ضروری ہے اور چھوٹوں کے ساتھ پیار اور شفقت ضروری ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آتے، امامت کے لیے،
آپ کی خواہش ہوتی کہ آج لمبی نماز پڑھاؤں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے ارادہ بنا کر کے نکلتے کہ آج لمبی نماز پڑھاؤں گا. نماز شروع کرتے، اچانک کسی عورت کا بچہ رونے لگتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے رونے کی آواز سن کر کے خیرات کم کر دیتے تھے. مختصر خیرات، چھوٹی سورت پڑھ کر کے ختم کر دیتے تھے. کیوں؟ بچے کے رونے کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت نہیں. آپ کو تکلیف ہوتی تھی، بچہ رو رہا ہے، اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، اس کے ماں کی نماز میں خلل ہو رہا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے رونے کی آواز سن کر کے، حالانکہ آپ کی خواہش ہوتی کہ آج میں لمبی نماز پڑھاؤں گا، بچے کے رونے کی آواز سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات مختصر کر دیتے تھے، چھوٹی سورت پڑھا کر کے نماز ختم کر دیتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں چھوٹے بچوں کا مقام تھا. مدینے میں جب بچے پیدا ہوتے تو ان کے والدین چھوٹے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاتے اور آپ سے دعا کراتے تھے، جس کو تہنیک کہتے ہیں. کتنے 2:30 بجے ہے کیا؟ 5 منٹ ختم کریں گے انشاءاللہ. جی نہیں، چائے بعد میں پیے. 5 منٹ انشاءاللہ. تو چھوٹے بچوں کو ماں باپ لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی گود میں رکھتے، دعا کراتے تھے. کبھی کبھار چھوٹا بچہ آپ کی گود میں رکھا گیا پیشاب کر دیتا، بچے کی ماں تڑپ جاتی، میرا بچہ آپ کی گود میں پیشاب کر دیا، پریشان ہو جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی پریشان نہیں ہوتے. چھوڑو، بچہ ہے، میری جیسے تمہاری گود میں پیشاب کرتا میری گود میں بھی پیشاب کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگاتے، اسے دھل دیتے. بچوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار کرتے تھے، صرف اپنے بچوں سے نہیں، ہر ایک کے بچوں کے ساتھ. میرے بزرگ اور دوستو، 1-2 واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت حسن بن علی، آپ کے نواسے، آپ کی نواسی امامہ، کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے آتے. حسن اور حسین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے، یہ دونوں بچے آپ کی پیٹھ پر چڑھ لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھا پاتے، اٹھائیں گے تو بچے کہیں گر نہ جائیں. جب تک وہ آپ کی پیٹھ پر بیٹھے رہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ کو اپنی گود میں لے کر کے نماز پڑھاتے تھے. جب سجدے میں جاتے تو بچی کو زمین پر رکھ دیتے، پھر سجدہ کر کے پھر جب اٹھنے لگتے پھر بچی کو گود میں لے لیتے تھے. ایک مرتبہ تو حسن حسین خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، دوران خطبہ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر کر کے ان کے پاس گئے، ان کو بلا کر کے بٹھایا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آ کر خطبہ مکمل کیا. بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لگاتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بچوں کے ساتھ ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نواسا بڑا بیمار تھا، سیریس کنڈیشن میں تھا. آپ کی بیٹی نے ایک آدمی کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے لاؤ اور بولو کہ آپ کے نواسے کی حالت بہت خراب ہے اور بچہ مرض الموت میں ہے، جلدی آپ آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو تسلی دے کر بھیج دیا، جاؤ بیٹی کو سلام کہو اور کہو کہ صبر کرو، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھو. آپ کی بیٹی کو بہت غصہ آیا، پھر دوبارہ اس آدمی کو بھیجا اور قسم دلا کر کے بھیجا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ آپ ضرور آئیے، بچے کی طبیعت زیادہ خراب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ کے ساتھ چند صحابہ آپ کے ساتھ گئے. جب آپ گھر پہنچے، بچے کو آپ کی گود میں پیش کیا گیا. بچے کی سانس تیزی کے ساتھ چل رہی تھی اور بچہ دم توڑ رہا تھا. اس بچے کی یہ کیفیت دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے
آپ زار و خطار رونے لگے۔ صحابہ کرام جو آپ کے سامنے کھڑے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول کہ آپ لوگوں کو رونے سے منع کرتے ہیں اور خود آپ اپنے نواسے کو دیکھ کر کے آپ رو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہذہ رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ وانما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء۔ اے صحابہ، یہ رحمت کے آنسو ہیں، یہ رحمت کے آنسو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، اور اللہ کے بندوں میں وہی رحم کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے رحم رکھا ہے۔ ورنہ کچھ سخت دل لوگ ہوتے ہیں، ان کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم، ابھی دودھ پیتا بچہ، دودھ پی رہا تھا، آپ کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر کہا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ اے بیٹے ابراہیم، ہماری آنکھیں اشکبار ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل میں بڑا غم ہے، لیکن ایسی مشکل گھڑی میں بھی اے بیٹے ابراہیم ہم رب کی مرضی کے خلاف اپنی زبان سے کوئی بات نہیں بولیں گے۔ اے بیٹے ابراہیم، ہم تیری موت پر، تیری جدائی پر ہمیں بڑا غم ہے، بڑا رنج ہے۔ ایسے حادثات میں، ایسی مشکل گھڑیوں میں کیا ہوتا ہے، بعض ماں باپ، بعض خواتین خاص طور پر بے قابو ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی زبان سے ایسی سی باتیں نکالتی ہیں، اللہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھتی ہیں، اللہ کو برا بھلا کہنے لگتی ہیں۔ کیا اللہ کو میرا بیٹا ہی ملا تھا، بچپن میں اتنا خوبصورت بچہ، ایسا بچہ، اس بچے کی موت ہو گئی۔ اسی لیے بچپن میں مرنے والے بچوں کی موت پر صبر کرنے والدین کے لیے جنت کی بشارت، جنت کی بشارت۔ بلکہ حدیث کے اندر ہے کہ وہ بچے جنت میں تو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں سے، وہ جنت کے گیٹ پر کھڑے ہوں گے، اللہ ان معصوم بچوں سے کہے گا جاؤ، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، اے بچوں تم چلے جاؤ جنت میں۔ وہ بچے کہیں گے لا یا رب، اے رب العالمین، ہم تنے تنہا اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، جب تک ہمارے ماں باپ نہیں آئیں گے ہم اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں جائیں گے۔ تو وہ بچے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ماں باپ ایسی مشکل گھڑی میں، ایسے حادثے میں وہ صبر سے کام لیں، صبر سے کام لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کسی کا معصوم چھوٹا بچہ انتقال کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں، تم نے وہ فلاں کے بیٹے کی روح قبض کر لی، اس کے جگر کے ٹکڑے کو تم اس سے چھین لیے؟ فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ، تیرے حکم سے ہم نے ان کو چھین لیا۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے ایسی مشکل گھڑی میں، اس حادثے میں اس کے ماں باپ نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ایسی مشکل گھڑی میں حمیدک واسترجع، وہ تیری تعریف کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، اور ان کی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون تھا، وہ انا للہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، میرے اس بندوں کے لیے، میرے ان ماں باپ کے لیے، اس بچے کے ماں باپ کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو، تعریف کا گھر۔ یعنی یہ ماں باپ وہ ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کی موت پر اللہ کی تعریف بیان کی اور صبر کیے، اس لیے جنت میں ان کو بیت الحمد میں ان کو رکھا جائے، تعریف کا گھر۔ میرے بزرگ اور دوستو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار بچوں کے ساتھ یہ تھا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ، گلی محلے کے دوسرے بچوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار اور شفقت کا معاملہ کرتے تھے۔
ان کی تربیت کرتے تھے، ان کو نصیحت کرتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے اور ان کو ادب سکھاتے تھے۔ اس لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ اور گلی محلے کے دوسرے بچوں کے ساتھ بھی ہم پیار کا معاملہ کریں، شفقت کا معاملہ کریں، ان کو قریب کریں۔ اور اگر یتیم بچہ ہے، غریب بچہ ہے، تو اس کے ساتھ زیادہ پیار اور شفقت کا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یتیم بچے، غریب بچے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم ایسے گھروں کو تلاش کریں جس گھر میں یتیم غریب بچے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے عید کی تیاری کرتے ہوئے، عید کے کپڑے خریدتے ہوئے، ہم ان یتیم بچوں کے لیے بھی کپڑے خریدیں اور ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کتنے ایسے غریب ماں باپ ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، ان کو اپنے بچوں کی ارمان پوری کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، ان کے بچے روتے ہیں۔ بار بار ماں باپ اپنے والدین کو ستاتے ہیں، مجھے یہ دلاؤ، مجھے وہ دلاؤ۔ اگر اللہ نے ہم کو طاقت دیا ہے، اللہ نے ہمیں حیثیت دی ہے، تو ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم اپنے گلی محلے کے پاس پڑوس کے ایسے غریب گھروں کو تلاش کریں، ایسے غریب بچوں کو ڈھونڈیں، ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کریں اور ان کی جو خواہشیں ہیں ان کی خواہشوں کو پورا کریں۔ یاد رکھیں، ایسے غریبوں کی دعائیں ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ ان غریبوں کی دعاؤں سے آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ابھی ہمارے پاس باتیں بہت ساری ہیں لیکن چونکہ وقت بھی کم ہے اور سامعین بھی ماشاءاللہ بہت کم ہیں، لیکن میں نے چند بزرگوں اور جو بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ کو دیکھ کر کے اور ہماری خواتین کو ذہن میں رکھ کر کے میں نے آج کا بیان دیا ہے کہ اگرچہ مرد کم ہیں لیکن شاید خواتین زیادہ ہیں۔ اگر انہوں نے ہماری بات سنی ہے اور سمجھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ درس، آج کا یہ خطاب ضائع نہیں جائے گا اور انشاءاللہ ان باتوں پر عمل ہوگا اور لوگوں کی زندگیوں میں انشاءاللہ تبدیلی آئے گی اور لوگ اپنی خامیوں اور کوتاہیوں کی ضرور اصلاح کریں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے ماہ رمضان کی جو عبادتیں ہیں اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور لیلۃ القدر کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو بندے تیرے گھر میں بیٹھ کر کے لیلۃ القدر کی تلاش کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، تلاوت میں مصروف ہیں، ذکر میں مصروف ہیں، دعاؤں میں مصروف ہیں، اے اللہ سب کی عبادتوں کو قبول فرما اور سب کو اپنی مہربانی سے، اپنی توفیق سے لیلۃ القدر کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کثرت سے ہم اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی، یہ ذکر ہم بار بار کتنا ہو سکے پڑھتے رہیں اور بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ کتنا ہو سکے بار بار پڑھیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ ذکر بھی بار بار پڑھیے۔ اور اسی طرح سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں لیکن بڑے بڑے فائدے ہیں، بڑے بڑے اجر و ثواب۔ یہ لیلۃ القدر میں اگر یہ ذکر قبول ہو گیا اللہ کے پاس تو لاکھوں اجر و ثواب ہم کو مل جائیں گے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چند صفحے قرآن کی تلاوت، جتنا ہم سے ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں اور ذکر میں بیٹھیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے رہیں، تلاوت میں مصروف رہیں، ذکر کریں، استغفار کریں، تنہائی میں پلر کے پیچھے یا دیوار سے قریب ہو کر کے آپ اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں۔ یہ راتیں ایسی ہیں جس میں اٹھنے والے ہاتھ خالی واپس نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرتا ہے، ہماری مغفرت کرتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ طاق راتیں لیلۃ القدر ہمارے اگلے سال کا معیار ہے۔ ہم اگلے سال کو پورا ایک سال اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو
تو لیلۃ القدر میں ہمارے اگلے سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آنے والا اگلا سال اچھا ہو، ہم برے فیصلے سے، بری تقدیر سے محفوظ رہیں، حادثات سے محفوظ رہیں، بیماریوں سے محفوظ رہیں؟ تو اسی لیلۃ القدر میں آنے والے اگلے سال کی پوری تقدیر ہماری لکھی جاتی ہے۔ اب تقدیر جس رات لکھی جاتی ہے، لیلۃ القدر میں اگر ہم سوئے رہے، روڈ پر گھومتے رہے، گلیوں میں مزے اڑاتے رہے، تو ہمارے اگلے سال کی تقدیر کیسی لکھی جائے گی؟ تقدیر اچھی ہوگی، بری تقدیر ہوگی۔ اس لیے ہم اپنے اگلے سال کو بنانا چاہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ لیلۃ القدر کو ہم عبادت کے ساتھ جاگیں، ٹائم پاس کر کے نہ جاگیں، ذکر کر کے، دعائیں کر کے، استغفار کر کے ہم جاگنے کی کوشش کریں۔ ضرور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا، ہماری مرادوں کو پورا کرے گا، ہمارے مسائل کو آسان کرے گا، ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اللہ کے دربار میں ہم ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے مانگیں۔ ہماری خواتین اللہ کی دربار میں ہاتھ اٹھائیں۔ کتنے بچوں کے مسائل ہیں، شوہر کے مسائل ہیں، گھر کے مسائل ہیں۔ ان راتوں میں ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ کو منائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر ایک کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہر ایک پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے اور ان راتوں میں کی جانے والی ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ